الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا، یہ وہی پرانا تکذیب اور ہاں بھائی یہ اگلی آیت کر لو بے شک ویڈیو۔ اب ذرا خیال کرو، نہیں اس سے اگلی حتی اذا جاءتہم پر ابھی ٹھہر جاؤ۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، یہ بار بار ہو چکی ہے یہ جملہ جو ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، اس کا کیا معنی ہے؟ ان کو پہنچے گا نصیب ان کا کتاب سے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ نصیب سے مراد ہے رزق سے۔ بھائی اوپر آیا نا، سب سے بڑے ظالم ہیں افتراء کرنے والے، تکذیب کرنے والے، اس پر یہ ہے پھر تو ان کی روٹی بند کرنی چاہیے۔ فرمایا نہیں، روٹی جو ان کے مقدر میں لکھی ہے وہ ملے گی، رزق ان کو مل کے رہے گا جو ان کے مقدر اور حصہ میں لکھا ہے، اور وہ جب مریں گے تو ساری سزا پائیں گے۔ ایک دوسرا، اس نصیب سے مراد ہے سزا، اور مطلب ہے اولئک ینالہم، یہی لوگ ہیں ان کو پہنچے گی سزا ان کی من الکتاب، کتاب سے یعنی تقدیر سے جو لکھی ہے۔ سزا 10 ڈنڈے 20 ڈنڈے جو بھی جہنم کے لکھے ہیں، ہمیشہ رہنا، یہ بھی ان کو ملے گا۔ اس لیے دونوں معنی آپ کے پاس لکھے ہیں۔ اب ذرا خیال کرو، یہ آیت آ گئی بحث معرکۃ الاعراف۔ دنیا میں اللہ مشرک کا رزق بند نہیں کرتا، دنیا کا رزق مشرک کو بھی ملتا ہے، موحد کو بھی ملتا ہے۔ مشرک کو ذرا کھلا ہو کے ملتا ہے تاکہ صحیح کھائے اور جہنم کا صحیح سنڈا بنے اور موٹا تازہ بنے۔ رہ گیا تفاوت۔ اب قرآن پاک یہاں پر 3 ثمرات ذکر کر رہا ہے۔ ایک ثمرہ دنیاوی ہے، اور وہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ رزق مقسوم۔ ایک ثمرہ ہے برزخی، ثمرہ برزخی شروع ہو رہا ہے موت سے اور یہ جائے گا قیامت تک، اور ایک ثمرہ ہے اخروی جو قیامت سے ابد الآباد تک۔ یہاں پر مشرک کے کتنے ثمرات آ رہے ہیں؟ 3۔ ثمرہ دنیاوی آ گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ ثمرہ برزخی۔ بولو شاہ بھائی، ثمرہ برزخی۔ برزخی کیا ہے؟ ما بعد الموت الی یوم القیامہ، موت سے قیامت تک کا زمان، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ برزخ ہے۔ تو یہ برزخی ثمرہ اور برزخی احوال، اور اس کے بعد احوال قیامت، اور قیامت میں جو ثمرہ ملے گا اس کا حال ہے۔ اب پہلا ذرا دیکھو برزخی ثمرہ، حتی اذا جاءتہم، تخویف اخروی، یہاں تک کہ جب آ گئے ان کے پاس، رسولنا، فرشتے ہمارے، رسولنا، ہمارے فرشتے آ گئے، یتوفونہم، یتوفون کا معنی پورا پورا لیتے ہیں ان کو۔ میں نے کیا کہا؟ توفی کا معنی کیا ہے؟ اخذ الشیء وافیاً،
کسی چیز کو پورا پورا لیتے ہیں، یتوفونہم فوت کرتے ہیں، یعنی یکبضون ارواحہم از مدارک، ان کی روحیں لینے کے لیے آگے۔ جسم تو آپ کے پاس نہیں پڑا ہوتا، تو فرشتے پورا پورا کس چیز کو لے جاتی ہے؟ روح کو۔ اور جہاں توفی کیوں آئی؟ اس لیے کہ موت کا مطلب ہے کہ جسم کے ساتھ کوئی کرنٹ باقی نہیں رہتا، کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، بالکل یا انقطاع۔ جہاں پر آپ کا ڈاگی مولوی، اس نے بہت ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، بیچارہ منطقی خر، ادھر ادھر جانے کی بڑی ضرورت، اس نے اب ملکہ سے عزم، ملکہ سے عزم، ماہ سے فلانی فلانی، وہ جیسے تیلی کا بیل یا تیلی کا گدھا، وہ پھرتا ہے اپنے چکلے کے اردا گرد اور پھر خود پھنس کے گر جاتا ہے۔ تو اس نے بھی بڑی کوشش کی ڈنڈی لگانے کی، اور جی موت، آخر پہ کہتا ہے موت کا معنی ہے روح کا جسم سے انقطاع۔ ساری پھر تو گیا نا کام۔ یہ جو صفحہ پورا منہ کالا کیا اور آخر پہ نتیجہ یہی نکالا کہ روح کا جسم سے تعلق منقطع ہو جائے، پھر آگے جاتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں، پورا تعلق منقطع نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ بے وقوف زمانے کا کہتا ہے کہ وہ اگر نہ ہو تو پھر عذاب ثواب نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں عذاب ثواب کا اس ڈاگی کمپنی نے اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ لیا ہے معاذ اللہ کہ عذاب ثواب انہوں نے دینا ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے قرآن کا انکار اور پوری اصطلاحات نے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ گھبرائیں، جو آج کے للڑ ہیں انشاءاللہ ان کو اسی زمینی قبر میں پورا عذاب ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا خیر، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب آگے ان کے پاس، کن کے پاس؟ مشرکوں کے پاس، رسلنا ہمارے فرشتے، رسل جمع ہے کہ واحد؟ رسل جمع ہے کہ واحد؟ جمع۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو رضا خانی بیچارے ہیں آج کل تو ان کو مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اب تو سارا مذہب چینج ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والے رضا خانی ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے تھے کہ دیکھو جی ملک الموت ایک ہے، اور وہ ملک الموت عمر چروی کہتا ہے کروڑوں کی ایک آن میں روح نکالتا ہے۔ مفتی احمد جار نے کروڑوں سے نیچے لے آئے لاکھوں تک، یہ اچھی رعایت کی، نہیں تو کروڑوں کی ہر سیکنڈ میں جان جاتی تو ہفتے میں دنیا خالی ہوتی۔ لیکن جوش میں آ گیا عمر چروی صاحب، کیونکہ شیر پنجاب ہے، شیر کا کام ہے شٹل لگانا، اس نے موٹا سا شٹل لگایا، ایک آن میں کروڑوں مرتے۔ الحمدللہ مفتی صاحب وہ لاکھوں پہ آ گیا، کروڑوں سے نیچے، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ۔ کوئی امریکہ میں مر رہا ہے، کوئی برطانیہ میں، کوئی کہاں، تو کہتے ہیں ملک الموت فرشتہ ایک ہے اور ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ تو فرشتہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو انبیاء اولیاء حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک شٹل عقلی ڈھکوسلا، اس کا جواب میں دے چکا ہوں، دونوں جواب۔ احمد رضا خان نے لکھا کہ جو صفت انسان کے لیے کمال ہے وہ غیر انسان کے لیے کمال نہیں، اور جو غیر انسان کے لیے کمال ہے انسان کے لیے کمال نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر گدھا 5 من وزن اٹھا کے 3 میل سفر کر سکتا ہے، اب کوئی بریلوی مولوی پہ بھی یہ بوجھ لا دے اور کہے گدھا لاد جا سکتا ہے، ہمارے حضرت صاحب نہیں جا سکتے، ہمارے
حضرت صاحب کی شان کم ہے گدھے سے؟ تو یہ اس کو کہے گے جی بالکل دونوں برابر ہیں، کم نہیں ہے تیرا حضرت گدھا، بلکہ تھوڑا سا گدھا اوپر ہے تیرے حضرت سے، لیکن وہ گدھے کی شان ہے، یہ تیرے حضرت کی شان ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ بریلوی مذہبی اونٹ پٹوان کا نام ہے، جن کا کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں۔ تو پہلا مقدمہ کہ ملک الموت حاضر ناظر نہیں، ملک الموت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہو، اس پہ دلیل لائیں۔ میں نے کہا فرشتے کی سرعت سیر الگ بات ہے، جلدی چلنا یا پہنچنا الگ بات ہے، لیکن ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونا ملک الموت، تو یہ مقدمہ محتاج دلیل ہے، اس پہ لائیں دلیل۔ بنا الفاسد علی الفاسد، یہاں پتہ چل رہا ہے قرآن پاک سے کہ موت کا ایک فرشتہ نہیں، موت کے فرشتوں کا پورا محکمہ ہے۔ اور کیا ہے؟ جاءتہم رسلنا، اور سورۃ النحل میں تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہاں پر بھی الملائکہ، جہاں پر بھی رسلنا، اور جمع کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجاز کی طرف جانا اس کی وجوہات ہوتی ہے، ورنہ ہر جگہ پر پھر حقیقت سے اعتبار ہی اڑ جائے گا۔ اس لیے حقیقت کے لحاظ سے یہ آیت بتا رہی ہے کہ ملک الموت ایک نہیں، بلکہ ملک الموت پوری جماعت تھی، اور ان کا افسر اسرائیل ہے، اور ڈیوٹیاں اس پورے محکمے کی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایک فرشتہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، یہ تلبیس اور دھاندلی اور ڈنڈی یہ اہل بدعت کی۔ اس لیے جاءتہم رسلنا یتوفونہم، توجہ ہے، یتوفونہم، ان کو پورا پورا لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی ارواح کو۔ اب خیال کرنا ہے، کالو کہتے ہیں وہ فرشتے تذلیل مجرمین، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اینما کنتم، کہاں گئے وہ معبودان، وہ حاجت روا مشکل کشا، وہ داتا، وہ دستگیر، وہ کرنی بھرنی والے، وہ کھوٹیا قسمتیں کھڑی کرنے والے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے، بولو بولو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارا کرتے تھے، وہ بزرگ کہاں گئے؟ آج کل سارے لوگ کہتے ہیں یہ مفتیان کراچی، مفتیان رائے بنڈ، اور یہ سارے ملا ملوانے کیا کہتے ہیں؟ اے جی جو تم نے مسئلہ چلایا ہوا ہے پکار سما والا، اس کی تو پوچھ ہی نہیں ہوگی، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے مولوی کہتے اس پر سوال ہوگا، اس پر تو کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ نے ایسے مسئلے چھیڑے ہیں، قبر میں پوچھے جائیں گے، حشر میں پوچھے جائیں گے، یہ بڑے بڑے مولوی آپ کو کہیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھ لو، جو مسئلہ ہے نا دعا پکار کا، یہ وہ مسئلہ ہے، باقی مسائل کی سوال ہوگا مرنے کے بعد، لیکن یہ وہ اہم المسائل مسئلہ ہے کہ ابھی تک روح نکلے گی نہیں، موت ابھی تک پوری آئے گی نہیں، یہ برزخ اور دنیا کی
آخری اسٹیشن ہے یہ گھنٹی حلقوم، یہاں اللہ روح کو روک لیں گے، باقی سوال ہوں گے قبر و برزخ میں، لیکن یہ پہلا سوال وہ ہوگا جو اشاعت التوحید والے مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ سوال پہلے ہوگا۔ اس لیے خبردار، یہ ریونڈی اگر کہتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور کراچی کا مفتی وہ بھی تلویز کرتا ہے۔ سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟ پکار والا مسئلہ۔ کون سا مسئلہ؟ سما پکار حیات والا مسئلہ۔ باقی سوال وہ اخر ہے، مر ربوں کا بعد میں ہے، ما دینوں کا بعد میں ہے، ما تقولو فی حق حاضر رجل، یہ بعد کے سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ سورۃ الاعراف، اس کی آیت بتا دو ان کو، آیت نمبر 37، اس کو ذرا دیکھنا کیا فرشتے سوال کرتے ہیں۔ اینما کنتم اینما کنتم تدعون، کہاں گئے وہ بزرگ، تدعونا من دون اللہ، جن کو کیا کرتے تھے؟ بولو بولو بولو، کیا کرتے تھے؟ ہاں، یہاں پھر مشرک مولوی ڈنڈی لگائے گا، جن کو پوجتے تھے، بچوں پوجتے نہیں، تدعونا، جن کو سورو پکار کرتے تھے، یا علی مدد، یا پیر مدد، یا داتا مدد، یا لسوڑی شاہ مدد، یا شاہ دولہ مدد، یہ یا کلندر مدد، یا امام، یہ ہے تدعونا، پوجا شوجا نہیں، تدعونا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ چونکہ دھوکہ دینے کے لیے پکار کو عبادت کا مقابل سمجھتے، حالانکہ پکار اصل عبادت ہے، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا۔ تدعونا من دون اللہ، من دون اللہ کا مسئلہ پوری شرح بست کے ساتھ آ گیا کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء بھی، اولیاء بھی، پیر فقیر بھی، بت بھی، سب کچھ بھی، سب من دون اللہ میں ہیں۔ اس لیے وہ بہانے بھی ختم ہو گئے۔ اب ذرا دیکھو بزرگوں نے کیا سمجھائے۔ تدعونا این الالہہ، کہاں گئے وہ مشکل کشا، فریاد رس، التی کنتم تعبدونہا فی الدنیا۔ تعبدونہا کا کیا معنی؟ وَتَسْتَعِینُونَ بِهَا فِی الْمُہِمَّاتِ۔ دیکھا، جو مفسرین ہیں وہ دعا بمعنی عبادت اور معنی میں لیتی ہے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ دعا عادت نہیں، دعا عبادت ہے، ما فوق الاسباب میں پکار۔ اور جو رضا خانی اور رافضی ہے، یہ دعا کو عبادت کے مد مقابل لیتی۔ یہ فرق ذرا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اب یہ مفسر نے بھی معنی کیا کیا؟ تعبدونہا، لیکن تعبدونہا کا کیا معنی؟ تستعینون بہا فی المہمات، جو مہمات اور مشکلات میں اللہ کے سوا جن کو پکارتے تھے۔ تدعونا کا کیا معنی؟ پڑھو پڑھو، شابش۔ وَتَسْتَعِینُونَ بِهَا فِی الْمُہِمَّاتِ، روح المعانی ہے، جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے اور کہتے تھے بہاول حق بیڑا دھک، کہتے تھے اے کرنی بھرنی والی سرکار، اے کاما والی سرکار، اور کہتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا یا علی۔
مدد. یہ جو کہتے تھے تدعونا من دون اللہ، سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کس مسئلے کا سوال؟ مسئلہ پکار. اور مسئلہ پکار ہی مسئلہ سما اور حیات ہے. اصل یہی حیات سما وہ مسئلہ پکار ہے. یہ اسی مسئلے کا پہلے سوال ہوگا، باقی سوال بعد میں. یہ ملا صاحب کو بھی بتا دو، یہ فروئی شروئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ فروئی نہیں، یہ نسکتی کا مسئلہ ہے. تدعون من دون اللہ، اوپر بھی لکھا ہے این الذین کنتم تشرکون بہم فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں تم شریک کرتے تھے. وَتَدْعُونَهُمْ، وہ شرک کیا تھا؟ تَدْعُونَهُمْ، ان کو پکارتے تھے. وَتَعْبُدُونَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اُدْعُوهُمْ، پکارو ذرا ان کو. يُخَلِّصُوكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، جس مصیبت میں تم پھنسے ہو تمہیں ذرا نجات دیں. یہ ذرا کرو. قالوا ضلوا عنا، سارے مشرک کہتے ہیں مرنے کے وقت یا اللہ وہ ہم سے گم ہو گئے. ذابوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خیرهم. ابن کثیر، وہ سارے کے سارے گم ہو گئے. اسی طرح اگلا عبارت ذرا دیکھنا ہے، بہت بہترین عبارت. اصل عبارت کیا ہے؟ تقدیر این الآلہۃ التی کنتم تعبدون، کہاں گئے تمہارے وہ بزرگ جن کو تم پوجتے تھے یعنی پکارتے تھے. وکیل مانا تدعونا تستغیثونہم لقضاء حوائجکم. اب بتاؤ کیا معنی ہے تدعونا کا؟ معنی کیا ہے؟ تدعونا اے تستغیثونہم، جن کو تم مدد کے لیے بلاتے تھے. لقضاء حوائجکم، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. وما ذکرنا من ان هذه المحاورہ بین الملائکہ، ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ مناظرہ ہوگا فرشتوں کے درمیان. وہؤلاء، اور ان مشرکوں کے درمیان. تکون وقت الموت، اور یہ مناظرہ ہوگا موت کے وقت. وَأَنَّ التَّوَفِّي، اور توفی ہوا بے قبض الارواح، ہوا قول المفسرین. یہاں پر توفی کا معنی قبض ارواح ہوگا، یہی مفسرین کا قول ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ کون ہے؟ البحر المحیط. بحر المحیط، اس کا اگلا حوالہ ہے نصیبهم الذی کتب لهم مدت حیاتہم. پیچھے ملا رہا ہے کہ جو ان کی قسمت میں لکھا تھا دنیا کی زندگی میں ملتا رہے گا. حتیٰ ما اذا انتہا، حتیٰ کہ جب منتہی ہوگا ان کی انتہائی آجال عمروں کے ساتھ. اور آتے ہیں فرشتے ان کو. وہم الملائکہ، یہ وہ فرشتے ہیں موکلون بالتوفی، جو توفی کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں. اور قبض ارواح من الاجساد. قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، اے یسألهم رسل الموت، فرشتے موت والے پوچھتے ہیں حال کونہم یتوفونہم، اس حال میں کہ وہ روحیں لینے لگتے ہیں. این الذین، کہاں گئے کنتم تدعونہم غیر اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. فی حال الحیات، اگلا جملہ فی حال الحیات، پکارتے تھے. کیوں پکارتے تھے؟ لقضاء الحاجات،
لقضائل پوجا شجا نہیں، لقضائل حاجات بدفع المضرات، اور جن بابوں کو تم مشکل کشا سمجھ کے حاجت روا سمجھ کے پکارتے تھے کہ یہ میری مصیبت ٹالنے والا بابا ہے، یہ ہے قضاء الحاجات، اس کے لیے پکارتے تھے بدفع المضرات، ادعوہم، اب ذرا پکارو۔ اس وقت تو کہتے تھے بیڑا دھک، اب تو پوری کشتی ڈوب رہی ہے، اب تیری زندگی کی کشتی ہچکولوں میں ہے، اب ذرا پکارو ادعوہم۔ کہتا تھا مشکلات دے اندر یا علی پہنچدا یا بلی پہنچدا، اب پتہ چلے تجھے ذرا علی کو بھی بلا لے، حسن و حسین کو بھی بلا لے، علی حجویری کو بھی بلا لے، انبیاء حضرت عزیر، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل کو بھی بلا لے، ادعوہم، بلا ان کو تاکہ تجھے نجات دیں، مما انت فیہم، جس میں تو ہے، قالوا ضلوا عنا غابوا عنا، اللہ گم ہو گئے۔ پہلے تو خوابوں میں بھی آ جاتے تھے، مشکل پہ پڑی رات کو خواب میں بابا آیا، جی کون ہے؟ جی میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ کون ہے؟ میں 12واں امام ہوں۔ تو کون ہے؟ میں علی حجویری ہوں۔ حالانکہ وہ بابے تو قیامت تک نہیں آتے۔ یہ بابا کون آتا تھا؟ بابا ابلیس بزرگوں کی شکل میں آتا تھا، اور اب جب موت کا وقت آیا اب ضلوا عنا، غائب ہو گئے، سارے اڑ پھر گئے، کوئی نظر نہیں آتا۔ فلا نرجو منہم منفعتا، خیال کرنا ہے اب کوئی نفع نہیں دے سکتا، سارے بابے گم ہو گئے، غابو، اب خیال کرنا، وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، شاہدوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، گواہی دیں گے سارے مشرک اپنے خلاف، اور گواہی بھی کیا دیں گے؟ توجہ ہے، گواہی بھی کیا دیں گے؟ اس بات کی انہم کانوا کافرین، انہم کانوا، کہ تھے یہ سارے کے سارے مشرک بے ایمان، اماموں کو پکارنے والے، حاجات و مشکلات میں پیروں کو پکارنے والے، حاجات و مشکلات میں چمبے اور کھمبے والی سرکار کو پکارنے والے، اپنے حاجات و مشکلات میں یہ کون تھے؟ انہم کانوا، کون تھے؟ یہ اپنی گواہی دیں گے، اللہ کی قسم ہم کافر تھے، ہم کافر تھے۔ ادھر یہ کہیں گے ہم کافر تھے، یہ شہادت دیں گے، ادھر روح فرشتے کھینچ لیں گے۔ یہ ان کا آخری کلام ہے مشرکوں کا، کہ اپنے اوپر خود گواہی دے رہے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے ہم کیا رہے؟ ساری زندگی کافر رہے۔ دیکھو، اعترفوا عند معاینۃ الموت انہم کانوا کافرین، معالم التنزیل ہے۔ اعترفوا، اب تو اعتراف نہیں کرتے، اب تو ہمیں کہتے بڑی سختی کر رہے ہیں، بڑا تشدد ہے، آج تو صوفی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں مشرک پر اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اپنے کفر پہ دستخط کر نہیں لیتا۔ شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا، یہ ہوتا ہے اتمام حجت۔ اعترفوا عند معاینۃ الموت انہم کانوا کافرین، اور نیچے بھی لکھا ہے واعترفوا بانہم کانوا کافرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی، بزرگوں پہ اللہ کی رحمت ہو، کیسا لفظ لائے،
काफिर क्यों थे? बेअन्नहुम कानू, काफिर किस वजह से थे? बेदुआइहिम इय्याहुम वज़ामिहिम अन्नहुम इंदहु तआला कआवानिल उमराए वसलातीन। फरमाया फतवा की वजह इल्लत बयान करेंगे। हम काफिर इसलिए रहे कि हमने समझा कि अंबिया औलिया इनको अल्लाह ने ताकतें अता कर रखी है और अताई ताकतों से हमारी मदद करते हैं, हमारी हाजतें पूरी करते हैं। जिस तरह उमरा होते हैं और उमरा मुख्तलिफ एरियो के, तो उमरा को बादशाह इख्तियार अता कर देता है और आगे वो उमरा तकसीम करते हैं। हमारा ख्याल यही था कि अंबिया औलिया को अल्लाह ने ताकतें अता कर दी और ये हमारे अल्लाह जाती मुश्किल कुशा थे, ये अताई मुश्किल कुशा। अल्लाह जाती हाजत रवा थे, ये अताई हाजत रवा। हम ये समझते रहे ये है कुफ्र की वजह। ऐ देखो, कानू काफिरीना बेदुआइहिम इय्याहुम वज़ामिहिम, और गुमान करना उनका अन्नहुम इंदहु तआला, कि वो जो बुजुर्ग हैं वो अल्लाह ताला के कआवानिल उमरा, जैसे उमरा के मददगार होते हैं और सलातीन के और उनके वज़राइहिम और उनके खुद्दाम। जाहिलीना अन्नल्लाह गनियुन अन ज़ालिका, इससे इस बात से हम जाहिल थे कि अल्लाह इन चीज़ों से बेपरवाह है, क्योंकि वो जानता भी है, कादिर भी कामिल है। बल अब अन्नल मुलूका बल उमरा ला यस्तगनूना अनिल आवान, उनकी मजबूरी है, इसकी मजबूरी नहीं। तो अब बोलो, कुफ्र की इल्लत गैरुल्लाह की पुकार, और फतवा लगाएंगे, उधर फरिश्ते कहेंगे आजा आजा बेईमान, अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, है गंदा 11वीं खोरा शैताना, आजा गैरुल्लाह को पुकारने वाला। आखिर दावाना